بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری نشست ہے قربانی کی تعریف اور اس کا حکم۔ گزشتہ نشست میں ہم نے بات کی تھی قربانی کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر۔ انشاءاللہ آج قربانی کی تعریف اور اس کا حکم، اس موضوع پر ہم کچھ گفتگو کریں گے کہ قربانی کہتے کسے ہیں۔ صاحب قاموس فرماتے ہیں والقربان بالضم ما يتقرب به الى اللہ تعالی، کہ قربانی وہ عمل ہے جس سے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کیا جائے۔ قربانی سے مراد مخصوص ایام میں مخصوص جانور کو بنیت تقرب ذبح کرنا۔ مخصوص ایام یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ، اور مخصوص جانور بکرا، بکری، تنبا، اونٹ اور بقرہ وغیرہ۔ قربانی دین اسلام کے شعائر میں سے ایک شعار ہے۔ اس کی مشروعیت کتاب اللہ، سنت نبویہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قربانی عند الاحناف یعنی امام ابو حنیفہ کے نزدیک واجب ہے۔ اس کے دلائل کتاب اللہ سے ملتے ہیں۔ فصل لربک وانحر، کہ فصلی سے مراد عید کی نماز ہے اور وانحر سے مراد قربانی ہے۔ اسی طرح ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا تمام کے تمام اس رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریق مقرر کر دیا۔ اسی طرح وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے شعائر خدا مقرر کر دیے۔ یہ تو کتاب اللہ کے دلائل تھے۔ اسی طرح سنت نبویہ اور حدیث میں آتے ہیں کہ یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیۃ وعتیرۃ، کہ اے لوگو ہر سال ہر گھرانے پر قربانی اور عتیرہ واجب ہے۔ اسی طرح اور ایک حدیث میں علی اہل کل بیت ان یذبحوا شاۃ فی کل رجب وفی کل اضحیٰ شاۃ، کہ گھر والوں پر، ہر گھر والوں پر ایک قربانی واجب ہے اور ایک عتیرہ۔ عتیرہ یعنی جو رجب میں اس زمانے جاہلیت میں جو زبان قربانی کی جاتی تھی اس کو عتیرہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن کوئی بھی نیک عمل اللہ کو قربانی کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ یہ تو قربانی کے دلائل کی باتیں ہوئیں۔ اسی طرح قربانی کی حقیقت کیا ہو، تو خطبات حکیم الاسلام میں لکھا ہے کہ قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ بندہ خود اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرتا، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتا، لیکن اللہ اس رحمان کی رحمت تو دیکھیے، اس اللہ کی رحمت تو دیکھیے کہ اللہ نے کہا کہ تم ایک جانور ذبح کر دو، تو ہم خود یہ سمجھ لیں گے کہ آپ نے اپنے آپ کو خود اللہ کی حضور پیش کر دیا۔ اللہ اکبر، یہاں پر الرحمن کی رحمت تو دیکھیے۔ اسی طرح قربانی کا مقصد کیا ہو، ہم قربانی تو کرتے ہیں لیکن اس کا مقصد کیا ہو، تو اس لیے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ محض اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہو، اس کا قرب تلاش کرنا ہو اور تقوی کا حصول ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یقیناً میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا تمام کے تمام اس رب العالمین کے لیے ہو۔ اسی طرح قربانی کا دوسرا مقصد نفس کی تطہیر ہونا چاہیے۔ قربانی سے دلوں کا تقوی اللہ کو مطلوب ہے، اس کے علاوہ اللہ کو کچھ چاہیے نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے یعنی اس جانور کا، اور نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ گوشت ہمارے پیٹ میں، ہمارے گھروں میں، اور اس کا خون نالیوں میں بہہ جاتا ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ کو تمہاری طرف سے تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح قبولیت قربانی کی بنیادی کچھ شرائط ہیں، ہم اس میں کچھ ذکر کریں گے ایک دو، کہ اس کی بنیادی شرطیں کیا ہو۔
تو فرماتے ہیں علماء کرام تقوی و للہیت ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اس آیت کے اخیر جز میں اللہ نے فرمایا انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقیوں سے ہی قبول کرتے ہیں اور کسی سے نہیں۔ اسی طرح رزق حلال بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ایمان والو تم اس پاک حلال کھاؤ، پاک رزق کھاؤ، کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور قبول کے سوا، طیب کے سوا کوئی قبول نہیں کرتے، پاک کے سوا کوئی چیز قبول نہیں کرتے۔ اب ایک بات آتی ہے کہ قربانی کس پر واجب ہو، تو فرماتے ہیں علماء کرام اس کی 4 چیزیں ہیں عامتاً، جیسے ایک نمبر 1 پر مسلمان ہو، آزاد ہو، صاحب نصاب ہو، مقیم ہو۔ مسلمان ہو اس لیے کہ لأنها قربۃ والکافر لیس من اہل القرب، کہ قربانی یہ شعائر اسلام میں سے ہے اس لیے، اور شعائر اسلام کا اہل کافر نہیں ہوتا۔ اسی طرح آزاد ہو لأن العبد لا یملک، اس لیے کہ غلام کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ تیسری چیز صاحب نصاب ہو، کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے من کان له سعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو شخص استطاعت رکھیں یعنی اسی پر قربانی واجب ہے۔ چوتھی چیز ہے مقیم ہو، مقیم ہو یعنی اللہ کے رسول فرماتے ان علی رضی اللہ عنہ قال لیس علی المسافر اضحیۃ، کہ مسافر پر قربانی نہیں ہے۔ اچھا، قربانی واجب ہونے کا نصاب وہی ہے جو نصاب صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کا ہے، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، اور اگر اس کے برابر نقد رقم بھی ہو تو قربانی واجب ہوگی۔ انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں گفتگو کریں گے قربانی کے ایام وغیرہ وغیرہ، اور قربانی کے عمومی مسائل پر، کہ قربانی کے جانور میں کتنے حصے ہوگے، قربانی کے ایام 3 دن ہیں یا 4 دن ہیں، تکبیر تشریق وغیرہ وغیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔